ایک 3 سالہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے چھوٹے سے اینیمل فارم پر انڈے جمع کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بطخ انڈوں پر بیٹھی ہے۔ وہ دلچسپی اور حیرانی سے اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا، ماں، یہ بطخ انڈوں پر کیوں بیٹھتی ہے؟ ماں نے کہا، یہ انڈوں پر بیٹھ کر انہیں سینچتی ہے، جس کے بعد ان انڈوں سے چھوٹے چھوٹے بطخ کے بچے نکل آتے ہیں۔ ننھے بچے نے یہ سنا تو اس کے چھوٹے سے دماغ میں کئی سوال پیدا ہو گئے۔ ماں بچے کے ساتھ گھر واپس آئی تو کچھ دیر بعد بچہ غائب ہو گیا۔ سارا دن بیچاری ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی رہی، لیکن جب وہ ملا تو اسی فارم ہاؤس میں جہاں وہ صبح گیا تھا۔ وہ بچہ کچھ انڈے جمع کر کے بھوسے کے ڈھیر پر رکھ کر ان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کیوریس کڈ، وہ متجسس بچہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر بطخ انڈوں پر بیٹھ کر بچے پیدا کر سکتی ہے تو وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ اب شاید یہ بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں کہ انڈے ٹوٹ چکے تھے۔ 3 سالہ بچے کی حرکت تو بہت فنی تھی، مضحکہ خیز تھی، لیکن اس کا یہی تجسس اسے اپنے دور کا سب سے بڑا سائنسدان بنا گیا۔ اس بچے کو آج دنیا تھامس الوا ایڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں فیصل رائچ اور دیکھو سنو جانو کہ وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو اسی دنیا بدل دینے والے عظیم سائنسدان کی بائیوگرافی کا پہلا حصہ دکھا رہے ہیں۔ 1860 کی بات ہے۔ ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بننے کی تیاری کر رہا تھا اور ملک میں خانہ جنگی کا ماحول تھا۔ اس دور میں امریکی ریاست مشیگن میں پورٹ ہیرون سے ڈیٹرائٹ تک ایک ٹرین چلتی تھی، جس میں ایک 12 سالہ بچہ تھامس ایڈیسن اخبار اور ٹافیاں بیچتا تھا۔ وہ غریب ماں باپ کا بچہ تھا، سنائی بھی اسے کچھ اونچا ہی دیتا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ تقریباً بہرا تھا، ڈیف تھا۔ اس کے استاد نے اسے 3 ماہ بعد ہی اسکول سے نکال دیا کہ اس کا سر بہت بڑا تھا اور ان کا خیال تھا کہ وہ چیزیں یاد رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس پر اس کی ماں نے، جو کہ خود ایک استاد تھی، اسے گھر پر ہی واجبی سی تعلیم دینا شروع کر دی۔ قدرت نے اس کو بہت تھوڑا دیا تھا، ہاں خواب اگرچہ اس کے بہت بڑے بڑے تھے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ امریکہ کے ایک ایک گھر میں اس کا نام پہنچ جائے۔ اس بڑے خواب کے لیے اس کے پاس ذہین دماغ تو تھا، لیکن سرمایہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ کوئی انویسٹمنٹ اس پر کرنے کو تیار نہیں تھا اور اس کے پاس انویسٹمنٹ تھی نہیں۔ بچپن سے ایڈیسن کا حال یہ تھا کہ اس کے ہاتھ جو چیز آتی وہ اسے خود دوبارہ بنا کر بیچنے کی کوشش کرتا۔ اخبار بیچتے بیچتے ایک دن اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنا اخبار نکالا جائے۔ وہ پرنٹنگ پریس سے اخبار لینے جاتا تھا اور اس مشین کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ پرنٹنگ پریس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک سادہ سا پریس ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا پرنٹنگ پریس اسے دیکھتے ہوئے بنا لیا اور اسے ایک ٹرین کے سامان والی بوگی ہی میں انسٹال کر لیا۔ اسی مشین پر وہ خود ہی اخبار چھاپنے اور ٹرین میں بیچنے لگا۔ لوگ پہلی بار ایسا اخبار دیکھ رہے تھے جو ایک اخبار بیچنے والے چھوٹے سے لڑکے نے خود ہی لکھا، خود ہی چھاپا اور خود ہی بیچنے کا بندوبست کیا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ اسی نوویلٹی میں، اسی شوق میں، تجسس میں یہ اخبار خرید لیتے تھے۔ مگر ظاہر ہے یہ اخبار نیوز کوالٹی میں بڑے اخبارات کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی فروخت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن اس بوگی میں جہاں یہ پرنٹنگ پریس انسٹال تھا آگ لگ گئی اور ایڈیسن کا پریس جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ چاہتا تو پرنٹنگ پریس دوبارہ بنا لیتا، طریقہ تو وہ سیکھ چکا تھا، مگر تب تک وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اخبار کے بزنس میں زیادہ فائدہ نہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اسے کوئی سونے کی کان تو ملنے سے رہی۔ اس نے ٹرین کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور ٹریک کے ساتھ دوڑتے بھاگتے ٹیلی گراف کے کھمبوں کو دیکھنے اور کچھ سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کھمبوں پر لگی تاروں میں ہزاروں پیغامات کے سگنلز دوڑ رہے ہیں۔
اخبار بیچنے کے دوران اس نے ٹیلی گراف کے آفیسز دفاتر دیکھے تھے اور مشینوں کی ٹک 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 آوازیں سنی تھیں۔ اس نے ٹیلی گراف آپریٹرز کو کوڈز والا پیغام لے کر اسے الفاظ میں ڈھالتے، ڈی کوڈ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ پرنٹنگ پریس بنا سکتا ہے تو ٹیلی گراف مشین کیوں نہیں بنا سکتا؟ بالکل اسی طرح جس طرح اس نے سوچا تھا کہ بطخ انڈوں سے بچے نکال سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں نکال سکتا۔ لیکن اب ظاہر ہے وہ میچور ہو چکا تھا۔ اگر ایسا ہو سکتا کہ وہ ٹیلی گراف مشین بنا سکتا تو واقعی یہ اس کے لیے سونے کی کان کا دروازہ ہی تھا۔ مگر ٹیلی گراف مشین پرنٹنگ مشین سے کافی پیچیدہ تھی۔ اسے سمجھنے کے لیے اس کے قریب رہنا پرنٹنگ پریس مشین سے کہیں زیادہ ضروری تھا۔ چنانچہ ایڈیسن نے ٹیلی گراف آپریٹر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اسے ٹیلی گراف کے مشکل کوڈز سکھاتا کون؟ تو دوستو، نہ جانے ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو نیچر، قدرت آپ کی پوری مدد کرتی ہے۔ ایسا ہی ایڈیسن کے ساتھ ہوا۔ 1862 میں ایڈیسن 15 برس کا تھا۔ اس نے ایک 3 سالہ بچے کو ٹرین کی زد میں آ کر مرنے سے بچایا۔ بچے کے باپ نے ایڈیسن کو اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہا، لیکن ایڈیسن نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر وہ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی طرح اسے ٹیلی گرافی سکھا دیں یا کسی ایسے شخص کا بتا دیں جو اسے یہ سکھا سکے۔ اب اتفاق دیکھیں کہ وہ شخص، اس بچے کا باپ، خود ٹیلی گرافی جانتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کی خوشی میں ایڈیسن کو ٹیلی گرافی کے کوڈز سکھا دیے۔ اب ایڈیسن نے اخبار بیچنا چھوڑے اور ٹیلی گراف آپریٹر بن گئے۔ اس وقت امریکہ میں خانہ جنگی زوروں پر تھی۔ امریکہ 2 حصوں میں بٹ چکا تھا، آپس میں خون خرابہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے خبروں کی بھرمار تھی۔ ٹیلی گراف مشینوں پر بار بار جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے متعلق پیغامات آتے رہتے تھے۔ اس لیے کام کے دوران ایڈیسن ہر وقت مصروف رہتا۔ مگر یہ جاب اس کی منزل نہیں تھی۔ یہاں تو وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ ٹیلی گراف مشینوں میں آخر کون سی راکٹ سائنس ہے جو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے ساتھی آپریٹرز بس جیسے تیسے کام کا وقت پورا کرتے اور گھروں کو چلے جاتے، مگر ایڈیسن ٹیلی گراف مشین کو سمجھنے میں لگا رہتا۔ کام کے دوران سگنلز بھیجنے اور وصول کرنے میں جو بھی مشکلات ہوتی تھیں اس نے سب نوٹ کر رکھی تھی۔ جب 1865 میں امریکہ میں خانہ جنگی ختم ہو گئی اور کام کا بوجھ کچھ کم ہوا تو ایڈیسن پھر سے اپنے آئیڈیے یعنی ٹیلی گراف مشین بنانے پر جت گیا۔ اپنی ملازمت کے دوران وہ اس مشین کے بارے میں بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ اب اس نے ڈے شفٹ چھوڑ کر نائٹ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ نائٹ شفٹ میں کام زیادہ نہیں تھا، مگر تجربات اور غور و فکر کے لیے بہت وقت تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ان مشینوں کو چلانے کے لیے بھلا اتنے ٹیلی گراف آپریٹرز کیوں چاہیے؟ کیا کوئی مشین آٹومیٹک طریقے سے کوڈڈ پیغام کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتی؟ کیا ایک ہی مشین سے ایک وقت میں کئی جگہوں تک پیغام بھیجنا ممکن ہے؟ اسے لگا کہ یہ سب ممکن ہے اگر کوشش کی جائے۔ چنانچہ اب اس نے ایسی ٹیلی گراف مشینوں کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا جو یہ سارے کام کر سکے۔ ایڈیسن نے 7 سال تک ٹیلی گراف آپریٹر کی نوکری کی، مگر یہ محض نوکری نہیں تھی۔ اسی دوران وہ اتنا کچھ سیکھ چکا تھا کہ اپنی ٹیلی گراف مشین بنا کر پرانی مشینوں کا بوریا بستر گول کر سکتا تھا، وہی مشینیں جنہیں چلاتے ہوئے اسے 7 سال ہو گئے تھے۔ 1869 میں ایڈیسن نے نوکری چھوڑ دی۔ اس نے 7 برس تک ٹیلی گراف آپریٹر کی ملازمت کر کے جو کچھ سیکھا تھا، اب اس کی بنیاد پر دولت کمانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ ٹیلی گراف آپریٹر کی نوکری کے دوران وہ کئی شہروں میں گھومتا گھامتا بوسٹن پہنچ چکا تھا، لیکن نوکری چھوڑنے کے بعد اس نے نیو یارک کی راہ لی۔ اس کی جیب میں محض ادھار لیے ہوئے چند ڈالرز تھے، مگر اس کی اصل تجوری تو اس کا دماغ تھا جس میں ہزاروں آئیڈیاز کا خزانہ بھرا تھا۔ جب اس نے یہ تجوری نیو یارک شہر کے بزنس مینوں کے سامنے کھولی تو کچھ مہربان لوگوں نے اس کے آئیڈیاز پسند کیے۔
ان مہربانوں سے اسے انویسٹمنٹ ملنے لگی اور اس رقم سے ایڈیسن نے جدید ٹیلی گراف کے اپنے آئیڈیاز پر کام شروع کر دیا۔ لیکن اس کی پہلی ایجاد ٹیلی گراف مشینوں کے متعلق نہیں تھی۔ جانتے ہیں یہ پہلی ایجاد کیا تھی؟ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں الیکٹرانک ووٹنگ کے بہت چرچے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے پہلا الیکٹرانک ووٹ ریکارڈر 150 برس پہلے 1869 میں ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا۔ لیکن یہ ایجاد کمرشل نہیں ہو سکی تھی۔ سیاستدان اس ایجاد کے استعمال میں ہچکچا رہے تھے۔ شاید انہیں اس ایجاد کی وجہ سے الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ تھا۔ چنانچہ ایڈیسن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ صرف ایسی چیزیں ڈیزائن کرے گا جن کی مارکیٹ ویلیو ہو، جن کے خریدار بڑی تعداد میں میسر ہوں، اویلیبل ہوں۔ چنانچہ اس نے ٹیلی گراف مشینوں کے اپنے پرانے آئیڈیاز پر ہی کام پھر سے تیز کر دیا، کیونکہ ان مشینوں کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ جلد ہی اس کی بنائی ہوئی آٹومیٹک ٹیلی گراف، ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر پیغام بھیجنے والی ملٹی پلیکس ٹیلی گراف اور پرنٹنگ مشینوں نے پیغام رسانی کی دنیا میں، کمیونیکیشن ورلڈ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرانی مشینوں کا ڈبہ گول ہو گیا اور ہر جگہ ایڈیسن کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ ایڈیسن کو کامیابی کیا ملی کہ اپنے پرائے سب اس کی طرف دوڑے چلے آئے۔ بڑے بڑے انویسٹرز میدان میں کودے اور ایڈیسن کی جھولی نوٹوں سے بھر دی۔ ایڈیسن نے 7 سال ٹیلی گراف کی نوکری کر کے جو تجربہ حاصل کیا تھا، اگلے 7 برس میں اس نے اسے کامیابی سے کیش کروایا۔ ٹیلی گراف کا بزنس واقعی اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا تھا۔ 29 برس کی عمر میں 29 ایئرز میں وہ ایک کامیاب دولت مند بزنس مین بن چکا تھا، لیکن یہ دولت ابھی اس کے تصور سے، اس کی امیدوں سے بہت کم تھی۔ وہ بہت اونچا اڑنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنا بزنس امپائر کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا، ایسا بزنس امپائر جہاں وہ ایسی چیزیں ڈیزائن اور تیار کر سکے جو دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیں۔ وہ امریکہ کا سب سے بڑا برانڈ بننا چاہتا تھا۔ سو 1876 میں ایڈیسن نے نیو جرسی کے علاقے مینلو پارک میں اپنی لیبارٹری اور ورکشاپ قائم کی۔ یہ ورکشاپ 34 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کام کرنے کے لیے اس نے امریکہ کے بہترین سائنسدان اور انجینئرز ملازم رکھے اور ایک زبردست انٹیلیجنٹ ٹیم تیار کی۔ یہاں وہ ایسی ایجادات کرنا چاہتا تھا جنہیں وہ عام لوگوں کے لیے فوری طور پر تیار کر کے مارکیٹ میں لا سکے۔ یوں وہ کم وقت میں، کم محنت سے زیادہ منافع کما سکتا تھا۔ ایسی ایجادات کے لیے اسے زیادہ غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سائنسدان بجلی سے لے کر آواز اور تصویر ریکارڈ کرنے والی مشینیں تک بنانے کی کوششوں میں تھے، لیکن یہ سب کچھ لیبارٹریز کے بند ماحول میں ہو رہا تھا۔ ایک تحقیقی کام کی صورت میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ابھی بہت سی ٹیکنالوجیز کمرشل نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے برعکس، اس کے الٹ، ایڈیسن کی خوبی یہ تھی کہ اسے ٹیکنالوجی کو کمرشل کرنے کا فن آ گیا تھا۔ تو ایڈیسن نے یہ کیا کہ سب سے پہلے موجود ٹیکنالوجیز کو ہی استعمال کرتے ہوئے ایسی چیزیں بنا ڈالیں جنہیں عام لوگ بھی استعمال کر سکیں۔ اپنی انہی زبردست ایجادات کی وجہ سے وہ وزرڈ آف مینلو پارک کا جادوگر کہلایا۔ ان ایجادات میں پہلی ایجاد تھی فونوگراف۔ یہ ریکارڈنگ کی اتنی سادہ سی ڈیوائس تھی کہ اس پر ریکارڈ کی گئی آواز صرف ایک پن کی مدد سے سنی جا سکتی تھی، اور وہ بھی صاف صاف۔ فونوگراف پر پہلی آواز بھی اسی کے موجد تھامس ایڈیسن ہی کی تھی، جس میں اس نے بچوں کی مشہور نظم میری ہیڈ اے لٹل لیمپ گائی۔ یہ سلنڈر جیسی سادہ سی مشین دراصل ایڈیسن کا فونوگراف ہے، جو آواز ریکارڈ کرنے کی پہلی کمرشل ڈیوائس تھی۔ اس ایجاد نے امریکہ میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ امریکی صدر اور کانگریس نے ایڈیسن کو بلا کر اس ڈیوائس کا کمال اپنے سامنے دیکھا۔ بعد میں یہی ڈیوائس گراموفون کے نام سے امریکہ میں گھر گھر پہنچ گئی۔ فونوگراف اور گراموفون میں دوستوں فرق تھا۔ یہ الگ الگ ڈیوائسز تھیں،
اور گراموفون تو ایڈیسن کی ایجاد بھی نہیں تھی بلکہ بعد میں ایجاد ہوئی، لیکن گراموفون کا نام اتنا مشہور ہوا کہ اس دور میں کئی ریکارڈنگ ڈیوائسز گراموفون ہی کہلانے لگی، مگر فونوگراف یا گراموفون تو ابھی شروعات تھی۔ وزرڈ آف مینلو پارک کی پٹاری سے ایک اور آئیڈیا نکلا جس نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا۔ یہ آئیڈیا تھا ہر امریکی گھر کو بجلی سے روشن کرنے کا۔ امریکہ اور یورپ کی راتیں تو 1850 سے پہلے ہی روشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بجلی کے ٹاورز بھی لگ چکے تھے اور گلیوں میں رات کو بڑی بڑی آرک لائٹس روشن ہو جاتی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ آرک لائٹس اتنی زیادہ روشنی دیتی تھیں اور اتنی گرمی پیدا کرتی تھیں کہ انہیں گھروں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صرف پارکس یا چوراہوں پر ہی انہیں اونچا کر کے لٹکایا جا سکتا تھا۔ گھروں میں لوگ اب تک گیس یا تیل سے روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ تو 1878 میں ایڈیسن نے رپورٹرز کے سامنے یہ ڈینگ مار دی کہ وہ جلد ہی امریکی گھرانوں کو بجلی سے روشن کر دے گا۔ اب اتنا بڑا سائنسدان جب یہ دعویٰ کر دے تو امریکیوں کا انتظار کرنا تو بنتا تھا، سو وہ یہ انتظار کرنے لگے۔ ایڈیسن کا خیال تھا کہ اگر ایک عام لیمپ یعنی بلب کو تیل یا گیس کی جگہ بجلی سے روشن کر دیا جائے تو اس کی روشنی بڑھ جائے گی اور آرک لائٹ کی طرح آنکھوں میں چبھے گی بھی نہیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر لیمپ میں سے ہوا نکال دی جائے یعنی ویکیوم پیدا کر دیا جائے اور پھر اس لیمپ میں کچھ باریک سی تاریں داخل کر کے ان میں سے کرنٹ گزارا جائے تو لیمپ روشن ہو جائے گا۔ ان باریک سی تاروں کو فلامنٹ کا نام دیا گیا، لیکن ایڈیسن خود کہا کرتا تھا کہ آئیڈیا کسی بھی پروجیکٹ کا صرف 1% ہوتا ہے، باقی 99% انتھک محنت ہی سے پورا ہو پاتا ہے۔ تو اسی 99% پر اس نے کام شروع کر دیا۔ پہلا مرحلہ یعنی لیمپ بلب میں ویکیوم پیدا کرنا تو کوئی خاص مشکل نہیں تھا، اس کی لیبارٹری میں یہ کام ہو سکتا تھا۔ اصل مشکل تھی اس میں لگنے والی تاروں یعنی فلامنٹ کی تیاری۔ سوال یہ تھا کہ یہ فلامنٹ کون سے مٹیریل کا بنے گا، وہ مٹیریل جس میں سے کرنٹ بھی گزر سکے اور وہ مٹیریل کرنٹ کو برداشت بھی کر سکے، کیونکہ ایسے کسی مٹیریل کا سائنسدانوں کو اس وقت تک علم نہیں تھا۔ ایڈیسن نے سب سے پہلے کاغذ کا ایک فلامنٹ بنایا، لیکن جب اس میں سے کرنٹ گزارا گیا تو اس کے پرزے ہو گئے۔ اس کے بعد تو جیسے ایلیمنٹس کی ایک قطار لگ گئی۔ ایڈیسن اور اس کی ٹیم کے سامنے جو بھی چیز آتی، جو بھی میٹیریل آتا، وہ اس سے کرنٹ پاس کر کے دیکھتے کہ کیا بلب جلا ہے۔ اس جنونی طریقے میں انہوں نے گھوڑوں کے بال، کوکونٹ کے ریشے، مکڑیوں کے جالے، حتیٰ کہ کچھ ملازموں کی داڑھیوں کے بال تک ٹیسٹ کر کے چھوڑے، لیکن کرنٹ کے آگے کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ٹھہر رہا تھا۔ ایک بار پلیٹینیم کے فلامنٹ کا تجربہ کامیاب رہا، مگر پلیٹینیم بہت ہی مہنگی دھات تھی، اسے کمرشلی استعمال کرنا ناممکن تھا۔ اگر اسے استعمال کیا جاتا تو ظاہر ہے بلب اتنا مہنگا ہو جاتا کہ عام امریکی اور دنیا میں عام لوگ اسے خرید نہ پاتے۔ ایڈیسن دراصل ایک سستا بلب بنانا چاہتا تھا جو ہر گھر میں پہنچ سکے، چنانچہ اس نے پلیٹینیم کا فلامنٹ مسترد کر دیا اور اپنی ٹیم کو تجربات جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ تقریباً 1 سال کی مغز ماری اور 6000 مٹیریل ٹیسٹ کرنے کے بعد ایڈیسن کی ٹیم ایک سستا اور معیاری فلامنٹ بنانے میں کامیاب ہوئی، اور یہ تھا کاربن کا فلامنٹ۔ اگرچہ تاریخ میں یہ کنٹروورسی، یہ تنازع آج تک موجود ہے کہ کاربن فلامنٹ کی ایجاد کا سہرا کس کے سر باندھا جائے، ایڈیسن کے سر یا پھر اس کے ایک سیاہ فام ملازم ایڈورڈ لیٹیمیر کے سر۔ ویسٹ انڈیز کے مشہور کرکٹر مائیکل ہولڈنگ سمیت بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فلامنٹ کا موجد ایڈیسن نہیں، لیٹیمیر تھا۔ سیاہ فام ملازم کو اس ایجاد کا سہرا دینے والے لوگوں کا خیال ہے کہ سفید فام نسل پرستوں نے ایڈیسن کو فلامنٹ بنانے کا کریڈٹ دے کر سیاہ فاموں سے ناانصافی کی ہے، تاریخ کو مسخ کیا ہے۔ اب کاربن فلامنٹ بھلے لیٹیمیر ہی نے بنایا ہو،
لیکن اس کا کمرشل فائدہ بہرحال ایڈیسن ہی نے اٹھایا۔ اس نے بجلی سے جلنے والا بلب تیار کر لیا تھا، اب وقت تھا اس کی آزمائش کا۔ 1879 میں اس نے کاربن کے فلامنٹ سے بلب کو جلایا اور اسے 13 گھنٹے تک روشن رکھنے میں کامیاب رہا۔ یہ ایک ایسی ایجاد تھی جس نے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آنی تھی۔ ایڈیسن نے نئے سال کے موقع پر اپنی اسی ایجاد کی نمائش کا اعلان کیا۔ اعلان ہوتے ہی دور پار سے لوگوں نے نمائش میں پہنچنے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دی۔ 31 دسمبر 1879 کی رات ایڈیسن کی لیبارٹری کے باہر ایک اچھا خاصا ہجوم جمع تھا۔ وہ لیبارٹری کے باہر گیس لیمپس کی جگہ بجلی کے روشن بلب دیکھ کر پرجوش ہو رہے تھے، لیکن ظاہر ہے اصل نمائش لیبارٹری کے اندر تھی۔ ایڈیسن نے لیبارٹری کے دروازے کھولے تو بے چین لوگ تیزی سے ایک ایسی دنیا میں داخل ہوئے جو رات کے وقت بھی دن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ لیبارٹری میں 25 بلب روشن تھے، جن کی روشنی لیبارٹری میں رکھی سینکڑوں بوتلوں کے شیشوں سے ٹکرا کر بہت دلفریب سما پیدا کر رہی تھی۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا، کیونکہ کمروں کے اندر بجلی کے بلب کا تصور اور اتنی روشنی کا تصور اس وقت نہیں تھا۔ ایڈیسن کی یہ نئی ایجاد دیکھنے والوں کو بہت پسند آئی۔ اس نئی ایجاد پر اخبارات میں شہ سرخیاں بھی لگیں۔ ایڈیسن کا الیکٹرک بلب امریکیوں کے لیے نئے سال کا تحفہ تھا۔ اب ایڈیسن اپنے دعوے کے مطابق مینہٹن کو، جو نیو یارک کا ایک علاقہ ہے، روشن کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں، مطلب وہی بیوروکریسی کے مسائل، یہ پرمٹ، وہ NOC، یہاں درخواست، وہاں سائن، وغیرہ وغیرہ۔ خدا کر کے یہ مرحلے بھی ایڈیسن نے مکمل کیے اور مینہٹن کو بجلی سپلائی کرنے کا اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ اب بڑے پیمانے پر بجلی سپلائی کے لیے بڑا بجلی گھر بھی چاہیے تھا۔ بڑے بجلی گھر کا مطلب تھا بڑی انویسٹمنٹ، جس کا اب ظاہر ہے ایڈیسن کے لیے مسئلہ نہیں رہا تھا۔ امریکہ کے سب سے دولت مند لوگ اس کے آئیڈیاز پر پیسہ پانی کی طرح بہانے کو تیار بیٹھے تھے۔ انہی دولت مندوں میں JP مورگن بھی تھا، وہی JP مورگن جس کی ایک کمپنی ٹائٹینک جہاز کی مالک تھی۔ یہی JP مورگن ایڈیسن کا انویسٹر تھا۔ مورگن کو یقین تھا کہ یہ بہترین بزنس انویسٹمنٹ ہے۔ اگر امریکہ کے گھر بجلی سے روشن ہونے لگے تو ساری رقم بے پناہ منافع سمیت واپس آ جائے گی۔ چنانچہ JP مورگن کی مدد سے ایڈیسن نے لوئر مینہٹن کے علاقے پرل اسٹریٹ میں ایک بجلی گھر بنایا۔ یہاں 30 ٹن وزنی جنریٹرز رکھے گئے، زیر زمین بجلی کی تاریں بچھائی گئیں۔ پھر 4 ستمبر 1882 کو بجلی گھر میں ایک بٹن دباتے ہی لوئر مینہٹن کا 1 مربع میل کا علاقہ روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ گلیاں اور گھر الیکٹرک بلب سے روشن ہو گئے تھے۔ انسان کے چاند پر جانے سے پہلے تک یہ انسانی ترقی میں ایک بہت بڑی چھلانگ تھی، لیکن یہ چھلانگ مینلو پارک کے جادوگر ایڈیسن کو بہت مہنگی پڑی، کیونکہ اب اس کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم بھی اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ کون تھے؟ ایک دن ایڈیسن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی بھر کی کمائی کو جلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن آگ بجھانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک کاغذ پر کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کیا نوٹ کر رہا تھا؟ ایڈیسن کا دنیا کی فلم انڈسٹری پر وہ احسان کیا ہے جسے کبھی نہیں جھٹلایا جا سکتا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے ایڈیسن کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ یہاں دیکھیے۔ بجلی کے بلب کو ایک ایک گھر میں پہنچانے والے ایڈیسن کی زندگی اس وقت مایوسی سے اندھیر ہو گئی جب اس کا یہی پروجیکٹ ناکام ہو گیا۔ وہ بجلی کا بلب بنانے کا سہرا تو اپنے سر سجا چکا تھا، لیکن اس بلب کے لیے بجلی کوئی اور بنانے لگا تھا اور ایڈیسن اپنا سب کچھ کھو رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ایک موقع پر اس کی زندگی بھر کی کمائی کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ایڈیسن نے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا؟
میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو اسی دنیا بدل دینے والے عظیم سائنسدان کی بایوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ دکھا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایڈیسن نے الیکٹرک بلب تو بنا لیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے کمپیٹیٹرز، اس کے مد مقابل دوسرے بزنس مین بھی اس سے بہتر ٹیکنالوجی کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو بھی تیار تھے، جس میں انہیں ایڈیسن سے بہتر بلب بنانے میں کامیابی حاصل ہو۔ بہت سے بزنس مین کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو ایڈیسن کی طرح جینیس ہو، جس کی مدد سے وہ ایڈیسن سے بہتر ٹیکنالوجی بنانے اور بیچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ وہ ایڈیسن کو مارکیٹ سے آؤٹ کر کے پاور سپلائی کے بزنس پر منوپلی قائم کرنا چاہتے تھے، مکمل قبضہ کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اس وقت ایڈیسن کا نظر آ رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ انہیں ایڈیسن ہی کی کمپنی سے ایک ایسا جینیس مل گیا جسے وہ ایڈیسن کے مقابلے پر کھڑا کر سکتے تھے، اور اس جینیس کا نام تھا نیکولا ٹیسلا۔ کروشیا میں جنم لینے والا سرب سائنسدان نیکولا ٹیسلا نیو یارک میں ایڈیسن ہی کا ملازم تھا، مگر ایڈیسن کی ایک کمزوری نے ٹیسلا کو اس کا دشمن بنا دیا۔ ایڈیسن پر الزام لگتا ہے کہ وہ بھلے بھلا کا جینیس تھا، لیکن بے حد خود غرض بھی تھا۔ مطلب نکل جانے پر آنکھیں پھیر لینا اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ایک بار اس نے ٹیسلا سے کہا کہ اگر وہ اس کے سارے جنریٹر ٹھیک کر دے تو وہ ٹیسلا کو $50,000 بونس دے گا۔ ٹیسلا جو کہ اس کا ملازم تھا، اس نے بونس کے لالچ میں خوب کام کیا اور سارے جنریٹر جلدی جلدی ٹھیک کر دیے۔ لیکن جب وہ بونس لینے پہنچا تو ایڈیسن نے کہا، بونس والی بات تو میں نے مذاق میں کی تھی۔ یہ مذاق تھا یا دھوکے بازی، لیکن ٹیسلا کو یہ بہت زور سے لگا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر نوکری چھوڑ گیا۔ ایڈیسن نے $50,000 بچانے کے لیے جو ملازم کھویا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی ملازم اس کی ساری امپائر پر بھاری پڑنے والا ہے۔ ٹیسلا جلد ہی ایڈیسن کے مقابلے کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں لے آیا۔ یہ ٹیکنالوجی تھی آلٹرنیٹنگ کرنٹ یا اے سی۔ ادھر ایڈیسن جس بجلی سے بلب جلا رہا تھا وہ ڈی سی یا ڈائریکٹ کرنٹ تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایڈیسن کا ڈی سی کرنٹ کم وولٹ والا تھا اور طویل فاصلے تک بجلی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسے زیادہ فاصلے تک بجلی پہنچانے کے لیے ہر 1 میل کے فاصلے پر نیا بجلی گھر انسٹال کرنا پڑتا تھا۔ مطلب ہر 1 میل پر نیا خرچہ، نئی انویسٹمنٹ۔ جبکہ ٹیسلا کا اے سی کرنٹ ایک ہی بجلی گھر سے پورے شہر کو روشنی دے سکتا تھا، اور ایک ہی بجلی گھر ہزاروں میل دور تک بھی بجلی پہنچا سکتا تھا۔ اب یہ ایک گیم چینجنگ ٹیکنالوجی تھی، ایک گیم چینجر تھا۔ ایڈیسن اور جے پی مورگن کے رائیولز، ان کے مقابلے کے بزنس مین اور انویسٹرز ایسی ہی کسی ٹیکنالوجی کے انتظار میں تو تھے۔ انہوں نے ٹیسلا کے آئیڈیا کو سمجھا اور اس پر ڈالرز کی بارش کر دی۔ ایک بڑی بزنس کمپنی ویسٹنگ ہاؤس کارپوریشن نے ٹیسلا سے اے سی کرنٹ کے حقوق $10 یا $15 لاکھ کے لگ بھگ خرید لیے۔ اے سی کرنٹ کی پیداوار شروع ہو گئی۔ نیو یارک کے بہت سے گھروں کو اے سی کرنٹ سے بجلی کی سپلائی بھی ملنے لگی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایڈیسن ایک بزنس آئیڈیا کا مقابلہ بزنس آئیڈیا سے کرتا، مگر وہ ضدی اور انا پرست ثابت ہوا۔ اسے یہ زوم تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی سب سے بہتر ہے اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں دور تک۔ اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں وہ اے سی کرنٹ کا پھیلاؤ روکنے کی کوششیں کرنے لگا۔ ایڈیسن اور ٹیسلا کے اس ٹکراؤ کو تاریخ میں وار آف دا کرنٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وار آف دا کرنٹس میں ایڈیسن نے ہر ڈرٹی ٹرک کھیلا، ہر برا کھیل کھیلا۔ اس کے کہنے پر جانوروں کو اے سی کرنٹ لگا کر مارا گیا، حتیٰ کہ ایڈیسن نے انسانوں کو سزائے موت دینے کے لیے بھی اے سی کرنٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ اے سی کرنٹ اس کے مد مقابل اس کے حریف ٹیسلا کی ایجاد تھی، اور وہ اے سی کرنٹ کا ٹیسلا کا مقابلہ کرنے کے بجائے اے سی کرنٹ کو اوچھے ہتھ کنڈوں سے بدنام کرنے پر تل گیا تھا۔ اے سی کرنٹ کے خلاف اس نے ہزاروں پمفلٹ چھپوا کر بھی لوگوں میں بانٹے،
یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ اے سی کرنٹ کو خطرناک ثابت کر کے مارکیٹ میں ٹیسلا کا اور اس کرنٹ کا نام بدنام کیا جائے، لوگ اس کرنٹ سے ڈرنے لگیں اور یہ ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے۔ لیکن کوئی ٹیکنالوجی بھلا صرف پروپیگنڈے کے زور پر مارکیٹ سے آؤٹ ہو سکتی ہے بھلا؟ نئی اور سستی ٹیکنالوجی جو بہتر بھی ہو اسے ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے۔ ایڈیسن تو ضد پر اڑا ہوا تھا، لیکن اس کا بزنس پارٹنر جے پی مورگن بات سمجھ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ایڈیسن کی ضد اس کی ساری انویسٹمنٹ ڈبو سکتی ہے، چنانچہ اس نے بجلی کی مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے وہی کیا جو ایڈیسن نے ٹیسلا کے ساتھ کیا تھا، یعنی جے پی مورگن نے ایڈیسن کے ساتھ اپنے پرانے تعلق کا لحاظ کیے بغیر خود غرضی دکھائی اور جنرل الیکٹرک کے نام سے اپنی الگ پاور کمپنی بنا لی۔ چونکہ ایڈیسن کی پاور کمپنی بھی مورگن کی انویسٹمنٹ پر ہی چل رہی تھی، اس لیے اس نے یہ کمپنی بھی جنرل الیکٹرک میں ضم کر لی۔ اگرچہ نئی کمپنی میں ایڈیسن کے شیئرز تو موجود رہے، مگر فیصلوں کا اختیار جے پی مورگن کے پاس چلا گیا۔ اس ساری صورتحال میں ایڈیسن کی آخری امید یہ تھی کہ شکاگو میں ہونے والی ورلڈ کولمبین ایگزیبیشن میں الیکٹرک سپلائی کا ٹھیکہ اسے ملے۔ یہ نمائش کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے 400 برس پورے ہونے پر منعقد کی جا رہی تھی۔ 1893 میں ہونے والی 1893 میں ہونے والی اس نمائش کو بجلی سے روشن کرنے کا ٹھیکہ اگر جنرل الیکٹرک کو مل جاتا تو ایڈیسن کے لیے کچھ فیس سیونگ ہو سکتی تھی، کیونکہ جنرل الیکٹرک ابھی تک ایڈیسن کا بنایا ڈی سی کرنٹ استعمال کر رہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ کرنٹ تو اے سی کے مقابلے میں بہت مہنگا تھا، چنانچہ جب پاور سپلائی کے لیے بولی لگانے کا وقت آیا تو جنرل الیکٹرک نے $10 لاکھ کی بولی لگائی، جبکہ ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک نے اس سے آدھی صرف $5 لاکھ کی بولی لگائی۔ یہ ایڈیسن کے ڈی سی کرنٹ کی آخری شکست تھی، بلکہ موت تھی۔ اس کے بعد ایڈیسن بجلی کے بزنس سے آؤٹ ہو گیا اور جنرل الیکٹرک نے بھی دھیرے دھیرے اپنے پلانٹس کو اے سی کرنٹ پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ ایڈیسن کی ضد کا نتیجہ تھا، اس کی ہٹ دھرمی کے باعث ہوا تھا۔ اگر وہ اپنے رویے میں لچک دکھاتا اور پہلے ہی ڈی سی کی جگہ اے سی کرنٹ استعمال کرنا خود بھی شروع کر دیتا تو بجلی کے بزنس سے شاید آؤٹ نہ ہوتا، مگر اس کی انا نے اسے ہرا دیا تھا۔ بزنس کی بے رحم مقابلے بازی میں، کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں پہلی بار ایڈیسن کو شکست کا زہر چکھنا پڑا تھا، اور وہ بھی اپنے اس ملازم کے ہاتھوں جسے اس نے محض چند $ کے بدلے نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اس ناکامی کے بعد اس کے مخالفین سمجھ رہے تھے کہ اب ایڈیسن کی بتی گل ہو گئی اور وہ کوئی نیا بڑا پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتا، لیکن مینلو پارک کے جادوگر کی پٹھاری میں ابھی بہت سے آئیڈیاز باقی تھے۔ اس نے پٹھاری میں ہاتھ ڈالا اور ویڈیو کیمرہ نکال لیا۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایڈیسن نے ایک بار پھر پرانی ٹیکنالوجی کو بہتر کر کے بیچ دیا۔ ویڈیو کیمرے کی ٹیکنالوجی پرانی ہی تھی۔ برطانوی سائنسدان موئے برج سمیت کئی لوگ 1880 سے 1880 سے اس پر کام کر رہے تھے۔ کیمروں سے بنائی گئی تصاویر کو دائرے کی شکل میں جوڑ کر جب گھمایا جاتا تو یہ تصویریں حرکت کرتی نظر آتی تھیں، اس لیے انہیں موشن پکچرز یعنی حرکت کرنے والی تصویریں بھی کہا جاتا تھا۔ مگر ان تصویروں کو جمع کرنے کے لیے بعض اوقات کئی کیمرے لگانا پڑتے تھے یا پھر تصویروں کو نکال کر الگ الگ جوڑنا پڑتا تھا۔ اب ایڈیسن نے ایسا کیمرہ بنا لیا تھا جو بجلی سے چلتا تھا اور ایک ہی کیمرے میں سیلولائٹ کی ایک پٹی پر تصویریں بنتی جاتی تھیں۔ اس کیمرے کو کائنیٹوگراف کا نام دیا گیا۔ اس کیمرے سے لی گئی تصویروں کو ویڈیو کی شکل میں چلانے کے لیے ایک ڈیوائس کائنیٹوسکوپ ایجاد کی گئی۔ اس ڈیوائس میں تصویروں والی سیلولائٹ کی پٹی کو رکھ دیا جاتا، پھر یہ ڈیوائس ان تصویروں کو ویڈیو کی شکل میں پلے کر دیتی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آنکھ کو اس پر لگے چھوٹے سے لینز کے قریب لے جانا پڑتا تھا۔ ایڈیسن نے اپنی مینلو پارک والی لیبارٹری سے 21 میل دور ویسٹ اورنج نیو جرسی میں بلیک ماریا کے نام سے ایک اسٹوڈیو بھی بنا لیا۔ یہاں 1894 میں 1894 میں بڑے پیمانے پر ویڈیوز کی ریکارڈنگ کی گئی۔
ایڈیسن ویڈیوز یا موشن پکچرز کو لوگوں کے لیے ایک لگژری، ایک انٹرٹینمنٹ بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے پورے امریکہ میں کائنیٹوسکوپ کے اسٹوڈیوز کا جال بچھا دیا۔ ان اسٹوڈیوز میں ایک شخص 25 سینٹ دے کر ایک کائنیٹوسکوپ استعمال کر سکتا تھا، یعنی اس میں ویڈیو دیکھ سکتا تھا۔ اس ایجاد نے ایڈیسن کو پھر سے امریکہ میں مقبول عام کر دیا اور اس کے کاروبار کو بھی 4 چاند لگ گئے۔ مگر اب یہاں بھی وہی مسئلہ پیش آ گیا جو بجلی کے معاملے میں سامنے آیا تھا۔ وہ یہ کہ کیمرہ جسے اس نے بہتر کر کے بیچنا شروع کر دیا تھا، ویسے ہی اس کا کیمرہ اور کائنیٹوسکوپ بھی اس کے کمپیٹیٹرز بہتر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ جب کوئی کوشش کرتا ہے تو پھر نتیجہ تو آنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی جو ایڈیسن کی کیمرہ ٹیم نے بھی سمجھ لی تھی۔ اس ٹیم نے ایڈیسن کو ایک کام کا مشورہ دیا۔ مشورہ یہ تھا کہ ایک ایسا پروجیکٹر بنایا جائے جس سے بہت سے لوگ ایک ہی وقت میں ویڈیو دیکھ سکیں۔ مگر ایڈیسن کی سوچ اس کے مختلف تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی لوگ کائنیٹوسکوپ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے الگ الگ پیسے دیتے ہیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی شخص کائنیٹوسکوپ کے چھوٹے سے لینس سے آنکھ لگا کر ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ویڈیوز بڑی سکرین پر چلنے لگی تو ایک وقت میں بہت سے لوگ اسے دیکھنے لگیں گے اور اس کا منافع کم ہو جائے گا۔ چنانچہ زیادہ منافع کے لالچ میں اس نے پروجیکٹر بنانے کے آئیڈیا کو مسترد کر دیا، اور یہیں ایک بار پھر وہ مار کھا گیا، کیونکہ کچھ لوگ اسی آئیڈیا پر، اسی خیال پر کام کر رہے تھے، اور جلد ہی ایسی ڈیوائسز مارکیٹ میں آنے لگیں جنہوں نے کائنیٹوسکوپ کا بیک اپ کروا دیا۔ سب سے پہلے تو 1895 میں 1895 میں 2 فرانسیسی سائنسدانوں نے پیرس میں کپڑے کی ایک سکرین پر پروجیکٹر سے ویڈیو دکھا کر تہلکہ مچا دیا۔ اس کے بعد امریکہ میں بھی فینٹوسکوپ کے نام سے ایک پروجیکٹر مارکیٹ میں آ گیا، جسے آج پہلی باقاعدہ سینما سکرین سمجھا جاتا ہے۔ اور اس پروجیکٹر کے مقابلے میں ایڈیسن کی کائنیٹوسکوپ کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ بجلی کے بزنس میں ناکامی کے بعد اب یہ دوسرا موقع تھا کہ ایڈیسن کا کاروبار تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، لیکن اس بار ایڈیسن ہوشیار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بزنس میں ضد نہیں، سودے بازی چلتی ہے۔ چنانچہ اس نے بھی سودے بازی کر لی۔ اس نے فینٹوسکوپ کے مالک ٹامس ارمات سے فینٹوسکوپ کے رائٹس ہی خرید لیے۔ پھر اس نے فینٹوسکوپ کو بہتر بنا کر وائٹاسکوپ کے نام سے ایک ایسی سینما مشین تیار کی جس نے باقی سب کمپیٹیٹرز کو مارکیٹ سے نکال باہر کیا۔ وائٹاسکوپ کے بعد 1896 میں ایڈیسن نے پروجیکٹوسکوپ کے نام سے ایک اور سینما مشین بنا ڈالی۔ دوستو، جن سینما مشینوں پر برسوں تک امریکی سینما انڈسٹری کی روزی روٹی چلتی رہی ہے، وہ ایڈیسن کی سینما مشینوں سے سیکھ کر ہی بنائی گئی تھیں۔ یوں ہی ہالی ووڈ فلم انڈسٹری نے جنم لیا۔ موشن پکچرز اور گونگی فلموں، سائلنٹ موویز کا ٹاکیز سے پہلے کی فلموں کا دور شروع ہوا۔ ٹیکنالوجی میں یہ انقلاب ایڈیسن کے ایجاد کردہ ویڈیو کیمرے اور پروجیکٹر سے ہی ممکن ہو پایا تھا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایڈیسن نہ ہوتا تو ہالی ووڈ اور سینما گھروں کی رونق شاید کسی اور طرح سے وجود میں آتی۔ اور ہاں، ایڈیسن کے بلیک ماریا اسٹوڈیو نے بھی ویڈیو بنانے کا سلسلہ جاری رکھا اور 20 برس میں 1200 فلمیں تیار ہوئیں۔ ایڈیسن چونکہ آواز اور ویڈیو دونوں کی ریکارڈنگ ڈیوائسز بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے ایک ایسی ڈیوائس بنانے کی بھی اب کوشش شروع کر دی جس میں ویڈیو کے ساتھ آواز کو بھی سنا جا سکے، یعنی گونگی فلموں کو بولتی فلموں میں بدلنے کی ٹیکنالوجی۔ اس میں اسے کچھ کامیابی بھی ملی، لیکن وہ اسے زیادہ بہتر اور کمرشل استعمال کے قابل نہ بنا سکا۔ 1915 میں یہ پروجیکٹ ختم کر دیا گیا۔ تاہم کچھ عرصے بعد 1920 کی دہائی میں 1920s میں کچھ دوسرے سائنسدانوں نے گونگی فلموں کی جگہ بولتی فلمیں بنانے کی بہتر اور قابل استعمال ٹیکنالوجی بنا لی اور مارکیٹ میں لے آئے۔ لیکن مائی کیوریس فیلوز سینما مشین اور ویڈیو کیمرہ ہی ایڈیسن کی آخری منزل نہیں تھے، وہ تو اسکائی از دا لمٹ کے مطابق چلتا تھا۔ موشن پکچرز یعنی ویڈیو میکنگ میں کامیابی کے بعد ایڈیسن نے بزنس کے اور کئی شعبوں میں بھی قدم رکھ دیا۔
اس کی قائم کی ہوئی کمپنیاں پنکھے، موٹرز، گراموفون، بجلی کا سامان، حتیٰ کہ میڈیکل کے آلات اور پلاسٹک کی پیکنگ تک بناتی تھی۔ ایڈیسن کی ہر پروڈکٹ پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا اور کمپنی کے ہر اشتہار میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ایڈیسن پروڈکٹ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یوں ایڈیسن کا نام کوالٹی کی ضمانت بن گیا۔ وہ امریکہ میں ایک برانڈ بن گیا۔ 12 سال کی عمر سے دولت مند اور بزنس برانڈ بننے کا جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو رہا تھا۔ بظاہر اسے سب کچھ مل گیا تھا، لیکن جس عمر میں لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی میں ایک پیسے کا ضیاع، ایک پینی کا ضائع ہو جانا برداشت نہیں کرتے، وہاں ایڈیسن نے $5 ملین، $50 لاکھ اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھے، لیکن ٹس سے مس نہیں۔ ہوا یہ کہ دسمبر 1914 میں ایڈیسن کے ویسٹ اورنج نیو جرسی والے پلانٹ میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 13 عمارتیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ ایڈیسن بھی وہاں موجود تھا اور اپنی عمر بھر کی کمائی اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھ رہا تھا، لیکن اسے نہ دل کا دورہ پڑا، نہ کوئی پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے چارلز سے کہا، بیٹا جاؤ اپنی ماں اور اس کی سب دوستوں کو لے کر آؤ، آگ کا ایسا نظارہ انہیں پھر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ چارلز نے اپنے باپ کی بات سن کر شاید سوچا ہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، مگر یہ بڈھا سٹھایا نہیں تھا۔ وہ تو کاغذ قلم لے کر ان چیزوں کی فہرست بنا رہا تھا جو اسے اپنے پلانٹ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ اس کی اس کارروائی کو دیکھ کر وہاں موجود ایک رپورٹر کو تجسس ہوا۔ اس نے سوچا ذرا دیکھیں تو صحیح یہ شخص اپنا نقصان دیکھ کر اب کیا لکھ رہا ہے۔ اس نے ایڈیسن سے اس بارے میں پوچھا تو ایڈیسن کے جواب نے اسے حیران کر دیا۔ ایڈیسن نے کہا، میں 67 برس کا ہوں، مگر میں کل سے ایک نئی بگننگ کروں گا، ایک نئی شروعات کروں گا۔ یہ بات سن کر چارلز کی طرح شاید رپورٹر کو بھی ایڈیسن کی دماغی صحت پر کچھ شک ہوا ہو، لیکن ایڈیسن مذاق بالکل نہیں کر رہا تھا۔ جب فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا، پلانٹ میں ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا گیا تو یہ $30 سے $50 لاکھ تھا، $3 to $5 ملین۔ مگر ایڈیسن نے نقصان کی یہ خبر بھی ہنسی مذاق میں اڑا دی۔ اس کے پاس اب بھی اتنی دولت تھی کہ وہ یہ پلانٹ دوبارہ کھڑا کر سکتا تھا۔ اگرچہ ایک بڑے نقصان کے بعد دوبارہ انویسٹمنٹ کرنا دل گردے کا کام تھا، مگر ایڈیسن جانتا تھا کہ اس کا نام ایک برانڈ ہے۔ جیسے ہی اس کا پلانٹ دوبارہ کام شروع کرے گا، اس کا منافع واپس آ جائے گا اور نقصان پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے پلانٹ کو دوبارہ بنایا اور کچھ ہی عرصے میں اپنا نقصان پورا کر لیا۔ ایڈیسن بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح کام کرتا تھا۔ اسے اپنے پلانٹس پر جانا اور ہر معاملے میں اپنے ورکرز کو گائیڈ کرتے رہنا اچھا لگتا تھا۔ مگر بڑھاپا کبھی نہ جانے کے لیے آتا ہے، کئی بیماریوں کو ساتھ لاتا ہے۔ سو ایڈیسن کا ہاضمہ، اس کا ڈائجسٹو سسٹم خراب رہنے لگا تھا۔ گردے بھی جواب دے رہے تھے۔ پرہیزی کھانا کھاتے کھاتے ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف دودھ پیتا تھا یا شغل کے لیے سگار کے کش لگا لیا کرتا تھا۔ بیماریوں نے جب اسے زیادہ جسمانی محنت کے قابل نہ چھوڑا تو 1926 میں وہ اپنا کاروبار اپنے بیٹے چارلز کو سونپ کر ریٹائرڈ ہو گیا۔ اب وہ زیادہ تر اپنے دوست ہنری فورڈ کے ساتھ دکھائی دیتا تھا۔ ہنری فورڈ پہلے ایڈیسن کی ہی ایک کمپنی میں انجینئر تھا اور اسی دوران اس کی ایڈیسن سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہنری نے فورڈ کمپنی کے نام سے کاریں بنانے کا بزنس شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ایڈیسن نے بجلی سے چلنے والی کاریں یعنی الیکٹرک کارز بھی بنائی تھیں اور ہنری فورڈ بھی الیکٹرک کاریں بنانے کے لیے ایڈیسن سے 1 لاکھ بیٹریز خریدنے والا تھا، مگر کسی وجہ سے یہ ڈیل فائنل نہ ہو سکی۔ اس ناکام ڈیل کے بعد بھی دونوں کی دوستی میں فرق نہیں آیا۔ ان دونوں نے اپنے کچھ اور دوستوں سے مل کر ایک گروپ بنا لیا تھا جسے وہ ویگابونڈز یعنی آوارہ گرد کہتے تھے۔ یہ لوگ اکٹھے سیر سپاٹے اور پارٹیاں کرتے تھے۔ ایڈیسن امریکیوں میں ایک طرح کی سیلیبریٹی، ایک لیونگ لیجنڈ بن چکا تھا۔ اسے اپنے دور کا سب سے بڑا موجد یا انوینٹر مانا جاتا تھا اور اس کا شمار امریکہ کے سب سے بڑے کاروباری افراد میں ہوتا تھا۔ جدید امریکہ اسی کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجیز پر چل رہا تھا۔
اس لیے لوگ اس کے دیوانے تھے۔ شاید ہی دنیا میں کسی سائنسدان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت، اتنی شہرت اور اتنا پیسہ ملا ہو جتنا ایڈیسن کو ملا۔ عالی شان تقریبات اس کے اعزاز میں منعقد کی جاتی، لوگ اس سے فرمائش کر کے میری ہیڈ اے لٹل لیمپ سنتے۔ یہ وہی نظم تھی جو اس نے اپنی پہلی ایجاد فونوگراف پر ریکارڈ کروائی تھی۔ Mary had a little lamb, its meat was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. پریس اس کی ہر بات اور اس سے جڑے ہر واقعے کو شہ سرخیوں میں شائع کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ایڈیسن کی بیماریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ 1931 میں 1931 میں جب ایڈیسن ویسٹ اورنج نیو جرسی میں رہ رہا تھا تو وہاں اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی اور وہ بستر سے لگ گیا۔ رپورٹرز نے ویسٹ اورنج کاؤنٹی میں اس کے گھر کے باہر ڈیرے لگا لیے۔ ایڈیسن دھیرے دھیرے موت کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس کی حالت میں معمولی سی تبدیلی کی خبریں بھی امریکی اخبارات میں ہیڈ لائنز بنتی تھیں۔ آخر 18 اکتوبر 1931 کو 84 برس کی عمر میں ایڈیسن کی موت ہو گئی۔ اس کا تابوت 2 روز تک اس کی لیبارٹری میں رکھا رہا، جہاں 50,000 سے زائد لوگوں نے اس کو آخری بار دیکھا۔ تیسری رات امریکی صدر ہربرٹ ہوور نے ریڈیو پر لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ایڈیسن کی یاد میں اپنے گھروں کی بجلی 1 منٹ کے لیے بند کر دیں۔ چنانچہ پورے امریکہ میں ایک ہی وقت میں لائٹس بند ہو گئی۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اگر ایڈیسن نہ ہوتا تو امریکہ کیسا دکھائی دیتا۔ ایڈیسن کو نیو جرسی میں ہی اپنے گھر کے پاس دفن کر دیا گیا۔ ایڈیسن کے نام پر 1093 ایجادات رجسٹرڈ ہیں۔ امریکہ میں اس کی یادگاریں اور مجسمے بنائے گئے، اس کے نام پر ایوارڈز دیے گئے، بہت سے انسٹیٹیوٹس اس کے نام پر بنے، اس سے وابستہ عمارتوں کو محفوظ کر کے ہسٹورک سائٹس یا تاریخی مقامات کا درجہ دیا گیا۔ دوستو، کیا آپ کے ذہن میں کبھی کوئی ایسا خیال آیا ہے جو کسی پہلے سے موجود ٹیکنالوجی کو بالکل نئی شکل دے دے؟ یقیناً آیا ہوگا، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دوستو، اگر آپ نے ایڈیسن کی شاندار بائیوگرافی کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو یہاں کلک کر کے دیکھ لیجئے۔ یہاں دیکھیے امریکی خانہ جنگی کی کہانی اور ابراہم لنکن کی بائیوگرافی، جبکہ یہ رہی دنیا بھر کے ممالک کی طاقتوں اور کمزوریوں کی زبردست ڈاکومنٹری سیریز۔